وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حائضہ اور نفاس والی عورت کے روزے کا شرعی حکم کیا ہے؟ عید کے دن دوران خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی عقل اور دین کا نقصان بیان کیا۔ عورتوں کی عقل اور دین کا نقصان بیان کیا۔ عید کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے عرض کیا یہ کیسے فرمایا آپ نے؟ جب پیغمبر نے عورتوں کو عید کے دن دو باتیں کہیں، عورتوں کی عقل اور دین کا نقصان بیان کیا۔ عورتوں کی عقل بتائی، دین کا نقصان بتایا۔ عورتوں نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے عورتوں کی عقل اور دین کا نقصان کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے نصف نہیں؟ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے بارے میں نصف نہیں؟ تیسری بار کہہ رہا ہوں، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی، یعنی عورت مرد کے خلاف گواہی دے وہ نصف گواہی شمار کی جائے گی؟ یہ نصف گواہی جو ہے فرمایا یہ عقل کا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، یہ عقل کا نقصان ہے، چونکہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے بارے میں نصف ہے، مرد کی گواہی کے نصف ہے، یہ ہے عورتوں کا عقل۔ اب دین کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، جب تمہیں حیض آتا ہے، الیس اذا حاضت، کیا اس طرح نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے لم تصلی وہ نماز نہیں پڑھتی، لم تصلی نماز چھوڑ دیتی ہے، ولم تصم، انہوں نے کہا جی ہاں، فرمایا یہ دین کا نقصان ہے۔ نماز کا چھوڑنا کس کا نقصان ہے؟ جب عورت کو حیض آیا تو نماز چھوڑ گئی، یہ دین کا نقصان ہوا یا نہ ہوا؟ پیغمبر نے یہی بات عید والے دن عورتوں کو بیان کی، یہ ہو گیا عورتوں کا دین کا نقصان۔ اور عقل کا نقصان یہ ہے عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے برابر نہیں، نصف ہے۔ کیا ہے؟ نصف ہے۔ یہ عورتوں کی عقل کا نقصان بیان کیا۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی؟ پیغمبر نے جب عورتوں کے عقل اور دین کا نقصان جب بیان کیا، اس دین کے نقصان کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو نماز چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ عورت حیض کے دوران نماز پڑھنے کا حکم ہے نہیں۔ تو اب عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے، حیض آ گیا، فوراً اس کا روزہ ختم ہو گیا، روزہ اس کا ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے حیض والی عورت کے روزے کا شرعی حکم۔ اب دوسرا،
اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کانا یصیبنا ذالکا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ کانا یصیبنا ذالکا. اما جی بیان فرماتی ہیں ہمیں یہ حیض آتا تھا، ہمیں یہ حیض آتا تھا. فنؤمر بقضاء الصوم، روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا، روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا. ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور نماز کی ادائیگی کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. تو اس دوسری حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ حیض کے دوران عورتوں کو نماز معاف ہے. جتنے دن عورت کی عادت ہوتی ہے، عادت کے مطابق نمازیں، جتنے دن حیض رہے گا اتنے دن نمازیں معاف ہیں، لیکن روزہ معاف نہیں. تو جب حیض آ گیا وہ روزہ نہیں رکھیں گی، کیونکہ وہ پاک تو رہتی نہیں، ناپاکی کی حالت میں چلی جاتی ہیں. اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا کہ جب، خاموش ہو جا بیٹا، جب ان کی یہ عادت ختم ہو جائے گی تو یہ روزوں کی قضا دے گی، عورت روزوں کی قضا دے گی. حیض کے اندر جو اس کے روزے چھوٹے تھے یہ عورت دوبارہ روزے رکھے گی، روزے اس کو معاف، نمازیں معاف ہیں. یہ ہے حائضہ عورت کے روزے کا شرعی حکم، اور یہی حکم نفاس والی عورت کا ہے. آپ جانتے ہیں نفاس کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے. کس کا خون کہا جاتا ہے؟ نفاس کا خون. جو حکم حیض کا وہی حکم نفاس کا، جو حکم حیض کا وہی حکم نفاس کا. اب یہ دیکھیں نا کہ عید کے دن دوران خطبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عقل اور دین کا نقصان بیان کیا. اللہ اکبر. تو انہوں نے عرض کی یہ کیسے فرمایا؟ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے نصف نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا یہ عقل کا نقصان ہے. پھر آپ نے فرمایا الیس اذا حاضت، اب یہاں پر حیض کی بات ہے، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا اس طرح نہیں، کیا اس طرح نہیں کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز چھوڑ دیتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا یہ دین کا نقصان ہے. تو اب حیض اور نفاس والی پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت فرمائی ہے. کیا فرمائی؟ خصوصی رحمت فرماتے ہوئے رخصت دی، کیونکہ خون نکلنے کی وجہ سے عورت کمزور ہو جاتی ہے، عورت خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے. روزے کی وجہ سے ان پر مزید کمزوری نہ آئے. یہ ہے حیض اور نفاس والی عورت کے روزے کا شرعی حکم. ایک حکم بیان ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ، عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ حدیث پاک سنیے. اور وہ عورت جو اس نے اپنے پیٹ میں حمل اٹھایا ہوا ہے اس کے روزے کا حکم کیا ہے. یعنی جو عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل والی ہے، اس کو حاملہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حاملہ. اور جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کو مرضعہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرضعہ. اب حاملہ مرضعہ کا حکم اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. یعنی حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. ان اللہ وضع عن المسافر
بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نصف نماز ساکت کر دی ہے، یعنی آدھی نماز معاف کر دیا ہے مسافر کو. لیکن ہم حکم بیان کر رہے ہیں حاملہ کا، مرضعہ کا. اس حدیث میں مسافر کا حکم بھی بیان ہو رہا ہے. ان اللہ وضع عن المسافر الصوم، کیونکہ مسافر کے آگے لفظ الصوم آیا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز کو ساکت کر دیا ہے. مسافر نماز پڑھے گا تو ہاف پڑھے گا، ہاف آدھی پڑھے گا نا. اچھا یہ بتائیں، فجر کی اب مسافر ہے، اب وہ 2 سنت بھی پڑھے گا 2 فرض بھی پڑھے گا. ظہر کی نماز جو ہے اس کے 4 فرض ہیں نا، مسافر جو ہے وہ سنتیں نہیں پڑھے گا. مسافر سفر کرنے والا صرف فرض کا ہاف کرے گا. ظہر کے 4 فرض ہیں، 2 پڑھے گا جس سے تمہاری زبان میں دوگانہ کہتے ہیں. عصر کے 4 فرض ہیں نا، 2 پڑھے گا. عشاء کی نماز کے 4 فرض ہیں، 2 پڑھے گا. وتر بھی لازمی پڑھے گا، وتر. اس حکم کو سامنے رکھو. اب ایک سوال کا تم مجھے جواب دو، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں فرضوں کی؟ 3. اس حکم کو سامنے رکھا جائے تو 3 رکعتوں کی ہاف کرو، کتنی رکعتیں بنے گی؟ کیا پھر مغرب کی 1.5 رکعت پڑھی جائے گی؟ مغرب کی نماز جس طرح فجر کی 2 سنتیں 2 فرض پورے پڑھے جائیں گے، مغرب کے بھی 3 فرض پورے پڑھے جائیں گے. آگے آئیے، آگے فرمایا وَعَنِ الْحُبْلَى، حاملہ عورت، وَالْمُرْضِعَةِ الصَّوْمُ، اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی اللہ نے روزہ ساکت کر دیا ہے. کیا مطلب؟ معاف کر دیا ہے. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل رکھنا ہی نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ حمل اٹھانے والی کا جب حمل ظاہر ہو جائے، یعنی بچے کی پیدائش سے فارغ ہو جائے، اپنے جسم کی پاکی کرے، پاکی کر لینے کے بعد جو روزے چھوٹے ہیں وہ دوبارہ رکھے گی، جو روزے قضا ہوئے گئے وہ دوبارہ ادا کرنا پڑے گی. یہ حمل اٹھانے والی عورت کے بارے میں حکم ہے. آگے ہے والمرضعہ، اور جو دودھ پلانے والی عورت ہے، ہاں اگر وہ روزہ بھی رکھتی ہے، بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے عورت پر کمزوری لاحق ہوتی ہے، تو اس کو رمضان کے روزے میں رخصت ہے. وہ جب بچے کا دودھ چھڑا لے گی تو بعد میں یہ روزے رکھے گی. ہاں شریعت نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، اگر حاملہ اور مرضعہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتی ہیں تو رکھ لیں، اگر طاقت نہیں رکھتی تو ان ایام میں چھوڑ دیں، بعد میں جب موقع ملے تو اسے. اچھا یہاں پر مرضعہ کا حکم بیان ہو رہا ہے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ استاد جی اکثر عورتیں اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی، فیڈر پر لگا دیتی ہے، گائے کے دودھ پر لگا دیتی ہے، بھینس کے دودھ پر لگا دیتی ہیں، چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی. شرعی حکم کیا ہے؟ جن عورتوں کا دودھ آتا ہی نہیں چھاتی کا، ان کی تو مجبوری ہے. اور جو جان بوجھ کر عورت اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو نہیں پلاتی، قیامت والے دن اس کی چھاتی پر بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو اس کو ڈس رہے ہوں گے. یہ جس محمد کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ اسی محمد کا فرمان ہے. جو عورت جان بوجھ کر اپنے بچے کو
اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی. قیامت والا دن جب ہوگا ان کی چھاتی پہ اللہ ایسے سانپ چھوڑ دے گا جو اس کی چھاتی کو ڈستے رہے. اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے. آگے آئیے. قضا جو ہے فرض روزے کی ہوتی ہے یا نفل روزے کی؟ جب روزوں کی قضا جو دینی ہے، اب حاملہ کے روزے کا شرعی حکم بیان ہو گیا، مرضعہ کے روزے کا شرعی حکم بیان ہو گیا، مسافر کے روزے کا شرعی حکم بیان ہو گیا. اب آتے ہیں اگلے مسئلے پر کہ جب جو روزے قضا کیے تھے، ایک فرض کی ہوتی ہے قضا، ایک نفل کی قضا ہوتی ہے. اب فرضوں کی قضا دینا پڑے گی یا نفلوں کی؟ فرضوں کی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا. صحابی نے نبی کے لیے کھانا تیار کیا. صحابی نے ان لفظوں کو ذرا سمجھنا. ایک افضل ہوتا ہے، ایک مفضول ہوتا ہے. افضل ہوتا ہے شان والا، مفضول ہوتا ہے اس سے کم درجے والا، اس سے کم درجے والا. تو نبی کی شان زیادہ ہوئی کہ صحابی کی؟ اب نبی کی شان زیادہ ہے تو صحابی کی شان کم ہے. کم شان والا بڑے شان والے کی خدمت کر رہا ہے. اس سے کیا مطلب نکلتا؟ جو عزت والا بندہ ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے، جو کم درجے والا اس کا حق ہے وہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کرے. صحابی ابو سعید خدری نے رسول اللہ کے لیے کھانا تیار کیا. جب کھانا دسترخوان پر لگایا تو ایک آدمی نے کہا میں تو روزے دار ہوں، میں تو روزے دار ہوں. تو آپ نے فرمایا تیرے بھائی نے تیرے لیے دعوت کی ہے، اتنا تکلف کیا تیرے لیے اور تو کہتا ہے میں روزے دار ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں افطر، روزہ افطار کر، جلدی کر، روزہ افطار کر. تیرے بھائی نے تیرے لیے دعوت کا انتظام کیا، اتنا تکلف کیا اور تو کہتا ہے میں روزے سے ہوں. پیغمبر نے فرمایا افطر، اب روزہ افطار کر، فصم مکانہ ان شئتا، پھر اگر تو چاہے تو اس کی جگہ روزہ رکھ لے، اس کی جگہ روزہ رکھ لے. ایک حدیث. دوسری حدیث حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں فتح مکہ کے دن ایک لونڈی، فتح مکہ کے دن ایک لونڈی آپ کے پاس پینے کی کوئی چیز برتن میں لے کر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا، پھر ام ہانی کو دے دیا، انہوں نے بھی پیا. پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تو روزے کے ساتھ تھی. میں کس کے ساتھ تھی؟ روزے کے ساتھ تھی. تو میں نے روزہ افطار کر لیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اکنتی ڈک زین شیئن، کیا تو کسی روزے کی قضا دے رہی تھی؟ قالت، یہ کہتی ہے لا، نہیں. عرض کیا نہیں. قالا، پیغمبر نے پھر فرمایا فلا یضرکی تطوعا، اگر یہ نفلی روزہ تھا ان کا نہ تطوعا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو ثابت کیا ہوا قضا جو ہے فرض روزے کی ہے، نفل روزے کی شریعت نے پابندی نہیں کی کہ وہ نفل روزے کی قضا دے، قضا فرض روزے کی ہے. ہاں ان شئتا، یہ جو پچھلی حدیث پڑھی ہے نا فصوم مکانہ ان شئتا، اگر کوئی اپنی مرضی سے نفل روزے کی قضا دینا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے. آگے آئیے. نفلی روزہ کی قضا ضروری نہیں، اپنی مرضی سے کوئی دینا چاہے تو دے سکتا. اچھا یہ قضا کب اور کس وقت دینی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف
دوڑو. روزہ بخشش کا ذریعہ ہے، لہذا اس کی ادائیگی کے اندر دیر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. قضا روزہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر قرض ہے، اللہ تعالیٰ کا بندے پر، لہذا اللہ کا قرض ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. دلیل اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان، میرے ذمہ رمضان کے روزے ہوتے، میرے ذمہ رمضان کے روزے ہوتے. کانا یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میں ماہ شعبان کے علاوہ سارا سال قضا دینے کی طاقت نہ رکھتی تھی. اماں جی نے کیا بیان فرمایا کہ جو رمضان کے اندر جب مجھے حیض آیا تھا تو میں نے وہ روزے چھوڑ دیے تھے. رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال. شبان تو گزر چکا ہے نا. فرمایا کبھی میں شوال میں رکھتی اور کبھی اتنی زیادہ اگر مصروفیات ہوتی تو پھر شعبان کے اندر رکھ لیتی. ثابت کیا ہوا، راوی حدیث یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروفیت کے سبب، بھائی میں نبی پاک کی ہر وقت نوکری خدمت ہی اتنا کرتی تھی، شعبان کے علاوہ مجھے موقع ہی نہ ملتا، شعبان کے علاوہ مجھے موقع ہی نہ ملتا. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے قضا جلدی دینی چاہیے، قضا جلدی سے جلدی دی جائے. اگر کسی وجہ سے موقع نہ ملے تو آئندہ رمضان سے پہلے ادائیگی کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اچھا، پھر جب موسم گرم آتا ہے، گرم موسم میں تو کوئی روزوں کی قضا دیتا ہے؟ ہر کس نہیں دیتا. آپ مجھے کہو گے قاری صاحب آپ تو روزوں کی قضا کے بارے میں شریعت کا حکم سنا رہے ہو، یہاں لوگ فرضی روزے نہیں رکھتے، یہاں لوگ، لیکن جن کے اندر یارو ایمان ہے نا، جن کو قیامت پر یقین ہے، قبر پر یقین ہے، حساب و کتاب پر یقین ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا یقین ہے، اور جن کے اندر ایمان ہے، جن کا رب کی ذات پر بھروسہ اور تقویٰ ہے، وہ تو روزے رکھتے ہیں. اگر کسی شرعی عذر کے سبب وہ نہیں رکھتے پھر وہ غنیمت اور موقع ڈھونڈتے ہیں. جیسے موسم سرما آ جائے، موسم یعنی ٹھنڈا میٹھا موسم آ جائے تو ان دنوں میں جو روزے رمضان کے قضا ہوئے ہوتے ہیں وہ اس وقت رکھتے گئے. اب سنیے دلیل. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، موسم سرما کے روزوں کو غنیمت جانو، موسم سرما کے روزوں کو غنیمت جانو. جب قضا کی کسی مہینے میں پابندی نہیں تو سردیوں میں رکھ لو تاکہ آسانی رہے. کیا رہے؟ آسانی رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی رخصت اور سہولتوں کے باوجود بھی اگر کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے وہ کتنا بد قسمت ہے اور بد نصیب ہے. کہنے والے نے پتہ کیا کہا؟ نکالے رمضان مبارک، نکالے رمضان مبارک، چن کشیدہ چڑھیا بے صبرات بے روزہ، بے صبرات بے روزہ دے کر آن سے آپا وڑیا. ذرا جملوں پہ غور کرنا. نکالے رمضان مبارک، چن خورشیدہ چڑھیا بے صبرا
بے روزہ دے کر آن سے آپا وڑیا باج حسابوں کتابوں برکتاں باج حسابوں کتابوں رحمتاں برکتاں کارن روزے داراں بے روزہ مجھولا کارن لعنت تے پھٹکا چھپ چھپ وچ رمضان مہینے بعض جگہ تے روزیاں دا ادب ہوندا ہے یار روزے دار آ رہے نے یار ویکھن گے میں روزہ نہیں رکھیا یار اندر وڑ کے چھپ کے کال ہے لیکن ساڈا ماحول ایسا ہے روزے داراں دا کوئی حیا نہیں ماہ رمضان دا کوئی حیا نہیں شرعام کھائی جا رہے ہیں ہائے اللہ میری توبہ چھپ چھپ وچ رمضان مہینے جو حرام نے کھاندے چھپ چھپ وچ رمضان مہینے جو حرام نے کھاندے لکھ لکھ لعنت لکھ لکھ لعنت لکھ لکھ لعنت رب سچے دے وسے اوپر انعام دے روزے دارانو روزے دارانو روزے دارانو اپنے فضل و صبر مولا عطاوے کنے بھی سخت گرمی کیوں نہ ہوئے پھر بھی اللہ صبر کرن دی توفیق دے دینا روزے دارانو اپنے فضل و صبر مولا عطاوے کھاندیاں پیندیاں بے روزہ کھاندیاں پیندیاں بے روزاں دی جان شکنجے وچ آوے نب گیا رمضان دعانا روزے رکھن والیاں دا وے گزرا جا رہا ہے اور بے روزیاں دا وے روئے مہینہ آج 18واں روزہ ہو گیا ہے روزے جڑے رکھ رہے نے انہاں دا بھی مہینہ گزر رہا ہے اور بے روزے دار جڑے نے انہاں دا بھی گزرا جا رہا ہے نبھ گیا رمضان دعاں دا جیویں کر رب نبھایا کسے وچھوڑا حاصل ہو کسے شکر ادا کسے اللہ دی رحمت والے کوئی سحری نہ اٹھیا کوئی افطاری دا انتظام کر رہا ہے کیونکہ میرا رب راضی ہو جائے اللہ نے اہل ایمان تے روزے فرض کے دینے کسے اللہ دی رحمت والے کسے اللہ دی رحمت والے ہار پرو گل پائے کسے اللہ دی لعنت والے کسے اللہ دی لعنت والے کسے
اللہ دی لعنت والے سر تے بوجھ اٹھائے کسے جنت خریدن کارن کسے جنت کیونکہ اللہ دے نبی دا فرمان پڑھیا اے ماہ رمضان اپنا ماہ رمضان دے اندر اللہ نے جڑے روزے داراں نو ہمتاں تے طاقتاں عطا فرمائیاں نے او روزے رکھ دے نے جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں ایک دروازہ میرے رب نے باب ریان بنایا ہے اے دنیا دے اندر جڑے بھوک تکلیف برداشت کر گئے اللہ دا حکم مان کے روزے رکھ دے رہے قیامت والے دن اے باب الریان روزے داراں واسطے کھلے گا بھائی آ جاؤ دنیا دے اندر تسی رب دا حکم منیا سے اج رب نے مینوں حکم دیتا کھل جا او دروازے کھل جا روزے داراں نو آواز لا اوہی گالے تے بیان ہو رہی ہیں کسے جنت خریدن کارن پونجی جوڑ بنائی اے تراویاں پڑھنا اے پونجی کٹھی کر رہے ہیں اے درس قرآن سننا اے پونجیاں کٹھی کر رہے ہیں اے روزے رکھنا تے رکھوانا کی کٹھی کر رہے ہیں پونجی کٹھی کر رہے ہیں کس واسطے اللہ جنت دے دے وے اللہ جنت دے دے وے کسے جنت خریدن کارن پونجی جوڑ بنائی کسے کمائی دوزخ والے کسے کمائی دوزخ والے کھاتے درج کرائی کسے پیاریاں بندیاں اندر کسے پیاریاں بندیاں اندر ناواں درج کرایا سبحان اللہ او کتنے ہی نیک لوگ نے جنہاں دا او جڑے رمضان وچ نیکیاں کردے نے روزے رکھدے نے اللہ انہاں دا نام اور انہاں دا ٹھکانہ جنت دے اندر لکھ دیندے نے سبحان اللہ اوہی گلی تے بیان ہو رہی ہے کسے پیاریاں بندیاں اندر ناواں درج کرایا کسے اللہ دے ویریاں اندر اپنا نام لکھایا آنکھیں لگ اللہ سچے دے او بے روزے دارو او بے نمازو اللہ دا حکم مان لو نبی دا حکم مان لو اللہ دا مہمان جار آجے پتہ نہیں اگلے سال تو زندہ رہیں گا یا نہیں رہیں گا آنکھیں لگ اللہ سچے دے دعا کرو سنو اللہ دی آنکھیں لگنے دی توفیق نصیب فرمائے آنکھیں لگ اللہ سچے دے کیتیاں کسے کمائیاں کسے گناہاں والیاں پنڈاں سارتے آپ اٹھائیاں نیکاں لئی رمضان مبارک نیکاں لئی رمضان مبارک چند خوشیدہ چڑھیا بے صبراں تے بے روزاں بے صبراں بے روزان دے گر آن سے آپا وڑیا
سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اگر روزیاں دی قضا وقفے وقفے نال دتی جائے تے کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. میرے بھائیو توجہ کرو، میں آج یہ موضوع ختم کر کے کل تو انو اعتکاف دے مسائل بھی دسنے نے، فطرانے دے مسئلے بھی دسنے نے، تراویح دے مسئلے بھی دسنے نے. اس واسطے توجہ کر، آج میں بات نو ختم کرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماندے نے اگر روزیاں دی قضا وقفے وقفے نال دتی جائے تے کوئی حرج نہیں، کیونکہ میرے رب نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دناں دی گنتی پوری کرو. اے بخاری دے اندر روایت جینا، لیکن مسلسل دا حکم بعد دے اندر منسوخ ہو گیا. تیری میری امی عائشہ سبحان اللہ. پیغمبر دی بیوی امی عائشہ جنی وفات 17 رمضان نو ہوئی. تو انو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت 21 رمضان نو ہوئی. تو انو پتہ ہے کہ نہیں، اما پہلے تے حکم ایسی نا کہ جڑے روزے تو آڑے قضا ہوئے نہیں او جناب من درمیان دے اندر وقفہ نہیں دینا. پہلے تا اے حکم نازل ہویا، اما جی بیان فرمان دیا نے پہلے تے اللہ پاک نے اس آیت نو نازل فرمایا نازلت فعدۃ من ایام اخرى متتابعات فسقط متتابعات. پہلی آیت اس طرح نازل ہوئی سے رمضان دے علاوہ اور دنہ دے پے در پے گنتے کرو، یعنی لگاتار روزے رکھو. جڑے تواڈے روزے قضا ہوئے نے یا بیماری دی صورت دے اندر یا سفر دی صورت دے اندر یا حاملہ دی صورت دے اندر یا مرضیہ دی صورت دے اندر جڑے تواڈے روزے قضا ہوئے نے او بعد دے اندر تسی لگاتار رکھو. اے پہلے حکم اللہ نے نازل فرمایا بعد دے اندر منسوخ ہو گیا. لہذا شرعی عذر دے نال رمضان دے روزے چھوڑے ہوئے پے در پہ بھی رکھ سکدے جے، مسلسل بھی رکھ سکدے جے، لگاتار بھی رکھ سکدے جے، وقفے وقفے نال بھی رکھ سکدے جے. اور آخری مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہن جس بندے دے ذمے روزے سن رمضان دے روزے فرضی روزے اے کوئی سی شرعی عذر دے بنا تے اے روزے نہیں رکھ سکیا، انہیں سوچیا کہ میں بعد اندر قضا دے دیاں گا، میں بعد اندر رکھ لواں گا. ہن ذرا توجہ میرے ال کرے آجے جندے ذمے روزے قضا سن یا عید دا چاند نکلیا اے عید پڑھ کے بعد اندر اے بندہ فوت ہو جاندہ ہے، اے بندہ مر جاندہ ہے. جندے ذمے روزے دی قضا واجب سی، اپنا روزیاں دی قضا دینی سی، اور جندے ذمے روزے باقی سنے بندہ فوت ہو جاندہ ہے، اندے قضا روزے آندہ کی حکم ہوئے گا؟ پتہ ہے گا جے کہ نہیں؟ آئیے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ماتا، جڑا بندہ فوت ہو گیا، جڑا بندہ وعلیہ سیاہمون تے اللہ دا قرض باقی سی، یعنی روزے باقی سن، مما تیت فوت ہو گیا سام انہو ولی جو گو جڑا اس دا وارث ہے او فرضی روزے دی قضا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مثال کو یوں سمجھو، اب میں ہوں، اب میرا کوئی شرعی عذر ہے، اب میں اس شرعی عذر کی بنا پر روزے چھوڑ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جب اللہ مجھے صحت دے گا تو میں روزے، لیکن اب عید کے بعد میں نے روزوں کی قضا دینی تھی، میں تو فوت ہو گیا،
اب جو میرے ذمہ جو روزے قضا ہوئے تھے نا، جو میرا وارث ہے، کیوں حدیث پاک کے الفاظ سامع عنہ ولیہ ہو، اس کا ولی روزے رکھے گا، اس کا وارث روزے رکھے گا۔ وارث کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے یا ماں ہوتی؟ تو پھر وارث کے ذمہ روزے ہوتے ہیں۔ اگر جب تک وارث وہ قضا نہیں دے گا، مرنے والے پر بوجھ جاری رہے گا۔ اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے ذمہ اگر قرض باقی ہو، لوگوں کے پیسے دینے ہوں، آج ہمارے معاشرے کا یہ بڑا المیہ بن چکا ہے کہ جی ہم اعلان تو کروا دیتے ہیں، کسی کا لین دین ہو تو شرعی ورثاء حاضر ہیں جی، چلو وقتی طور پر جن لوگوں نے قرضہ لینا ہو تو وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ کیونکہ بھائی ان کے جو ورثاء ہیں، بچے ہیں، جو اولاد ہے، انہوں نے حامی بھر لیا کہ ہم اس کا جو اس کے ذمہ قرض تھا وہ ہم لوٹا دیں گے، چلو جی جنازہ پڑھاؤ۔ اس کے بعد جب جنازہ ہو جاتا ہے نا تو بعد میں کوئی نہیں، تو یقین کرو جب تک مرنے والے کا قرض نہیں اتارو گے، مرنے والے کو عذاب قبر ہوتا رہے گا۔ اگر اپنے پیاروں کو عذاب قبر سے چھٹکارا دلوانا چاہتے ہو تو اگر کسی کا قرض ہو تو وہ قرض جلدی سے ادا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض بندے کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ جو مسائل بیان کیے گئے اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسائل بیان ہوئے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تیرے مہمان کے چند دن باقی ہیں، اللہ اہل ایمان کو روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اعتکاف پر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ قیام اللیل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ فطرانے کے احکام جاننے کی توفیق نصیب فرما۔ فوت شدگان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ اس علاقے کے جو بچے میرے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ انہیں کامیاب و کامران فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔